بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم پی ٹی بی کی جو نیو بک ہے اسلامیات کی، اس کا باب اول ہے، اور یہ جیم عنوان جو ہے اس کا احادیث نبویہ جو ہم کر رہے تھے پچھلی دو ویڈیوز کے اندر۔ پہلی 10 جو حدیث مبارکہ ہیں، منتخب شدہ حدیثیں ہیں، ان کا ہم نے ترجمہ اور تشریح کی تھی۔ آج کی ویڈیو میں ہم 11 سے 15 تک جو ہیں 5 منتخب حدیث مبارکہ، ان کی ترجمہ اور تشریح کریں گے۔ یہ ہماری حدیث نمبر 11 ہے، جس کا ترجمہ ہے: یہ اس عذاب کا بچا ہوا حصہ ہے جو بنی اسرائیل کے ایک گروہ پر بھیجا گیا تھا۔ جب کسی زمین، ملک یا شہر میں طاعون ہو جہاں پر تم رہ رہے ہو تو وہاں سے نہ نکلو، اور جب وہ کسی ایسی سرزمین میں پھیلا ہو جہاں تم نہ رہتے ہو تو وہاں نہ جاؤ۔ مفہوم ہے اس کا: کسی ملک یا شہر میں طاعون کی بیماری۔ ترجمہ ہم نے اس کا کر لیا ہے، تشریح اب ہم اس کی کرتے ہیں۔ طاعون ایک انتہائی مہلک، خطرناک اور متعدی بیماری ہے۔ یہ چوہوں میں پائے جانے والے بیکٹیریا یا جرثومے کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے۔ یہ بیماری انسانوں اور جانوروں میں مکھیوں یا متاثرہ چوہوں کی وجہ سے پھیلتی ہے، اور تیزی سے وبا کی صورت میں علاقے کو گھیر لیتی ہے۔ فوری علاج نہ کیا جائے تو سنگین نتائج سامنے آ سکتے ہیں۔ اسے بلیک ڈیتھ یعنی کالی موت بھی کہتے ہیں۔ طاعون کی بیماری سب سے پہلے عذاب کی صورت میں بنی اسرائیل پر مسلط ہوئی، جس سے ہزاروں آدمی طاعون کی وجہ سے ہلاک ہو گئے۔ یہ کرونا کی طرح کا وبائی مرض ہے۔ اس حدیث پاک میں وبائی مرض کا مطلب ہوتا ہے ایک بندے سے دوسرے کو لگ جانے والا۔ اس حدیث پاک میں ہمیں ہدایت و رہنمائی کی گئی ہے کہ یہ بنی اسرائیل پر عذاب کی صورت میں آئی تھی۔ اگر تمہارے علاقے میں ہو تو اس کا مکمل علاج کرواؤ، اگر وہ علاقہ نہ چھوڑو، اور اگر کسی دوسرے علاقے، ملک یا علاقے میں ہو تو اس ملک میں بالکل نہ جاؤ، اور اس سے بچنے کی احتیاطی تدابیر اختیار کی جائیں، اور اللہ تعالیٰ سے توبہ استغفار کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ تمام انسانیت کو طاعون اور کرونا جیسی دوسری بیماریوں سے محفوظ رکھے، آمین۔ آگے حدیث نمبر 12 ہے، جس کا عنوان ہے اللہ تعالیٰ کی، یہ تھوڑا سا لکھنے میں پرابلم ہے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔ یہ ہماری حدیث نمبر 12 ہے۔ اس کا ترجمہ ہے: وہ اللہ تمہارے لیے پسند کرتا ہے کہ تم اس کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، اور سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور فرقوں میں نہ بٹو، اور وہ تمہارے لیے قیل و قال، فضول باتوں، کثرت سوال اور مال ضائع کرنے کو ناپسند کرتا ہے۔ تشریح اس کی یہ ہے: یہ حدیث قدسی ہے۔ جس حدیث شریف میں مفہوم اللہ تعالیٰ کی طرف سے اور الفاظ رسول اکرم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے ہوں، حدیث قدسی کا اس حدیث کو حدیث قدسی کہا جاتا ہے۔ اس حدیث میں آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے فرمایا: اللہ تعالیٰ تمہارے لیے پسند کرتا ہے کہ تم صرف اسی ایک اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہ کرو، کیونکہ شرک سب سے بڑا ظلم ہے، اور اللہ تعالیٰ مشرک کو کبھی نہیں، یعنی کہ شرک کرنے والے کو کبھی نہیں بخشے گا۔ اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ یہ پسند فرماتا ہے کہ تم سب مسلمان مل کر اکٹھے ہو کر اللہ کی رسی قرآن اور اسلام کو مضبوطی سے تھام لو اور فرقوں میں نہ بٹ جاؤ، اپنے دین و مذہب کو چھوڑو نہیں، دوسروں کے مذہب کو چھیڑو نہیں، اور فرمایا کہ جب بھی بات کرو درست با مقصد بات کرو، فضول
لغو اور بیہودہ باتوں کو اللہ تعالیٰ ناپسند کرتا ہے، اور بے مقصد سوال کرنا اور بے جا اسراف کرنا، فضول خرچ کرنا اور فضول خرچی کرنا اور دکھلاوے اور نمائش کے لیے مال کا ضائع کرنا اللہ کو بالکل ناپسند ہے۔ حدیث نمبر 13 ہے، اس کا مفہوم ہے کوئی مسلمان جو ایک درخت لگائے یہ اس کا صدقہ ہے۔ ترجمہ اس حدیث کا یہ ہے، کوئی بھی مسلمان جو ایک درخت کا پودا لگائے یا کھیتی میں بیج بوئے، پھر اس میں سے پرندہ یا انسان یا جانور جو بھی کھاتے ہیں وہ اس کی طرف سے صدقہ ہے۔ تشریح: جس ملک میں جتنے زیادہ درخت اور باغات ہوں گے وہ ملک اتنا ہی خوشحال ہوگا۔ درخت لگانے سے ماحول کی آلودگی کو کم کیا جا سکتا ہے۔ درخت بارش کا سبب بنتے ہیں، سیلاب کو روکتے ہیں، ہوا کو صاف رکھتے ہیں۔ ملک کے ماحول کو خوبصورت بنانا ہو تو زیادہ سے زیادہ درخت اور پودے لگائیں۔ جو پودے لگے ہوئے ہیں ان کے ارد گرد جنگلے لگا کر ان کی حفاظت کریں اور پانی کا خیال رکھیں۔ ایک درخت لگانے کی اہمیت کا اندازہ اس حدیث شریف سے لگائیں جس میں آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے فرمایا، اگر کوئی درخت لگا رہا ہو اور اس وقت قیامت آ جائے تو پھر بھی وہ درخت ضرور لگائے اور یہ نہ سوچے کہ میں تو مر جاؤں گا، نہ میں اس کا پھل کھا سکوں گا اور نہ سائے میں بیٹھوں گا، بلکہ اس سے دوسرے لوگ فائدہ اٹھائیں گے۔ درختوں کے بے شمار فائدے ہیں۔ جنگلی حیات کا تحفظ ہوتا ہے۔ درختوں سے ہمیشہ مزیدار پھل پھول ملتے ہیں۔ درختوں کے پتوں سے بے شمار دوائیاں بنتی ہیں۔ ان کی لکڑی کام آتی ہے، فرنیچر بنتا ہے، پرندوں کے گھونسلے بنتے ہیں۔ درخت لگانا ایک صدقہ جاریہ ہے، جب تک اس کے سائے میں کوئی بیٹھے گا، پھل کھائے گا، دعائیں دے گا۔ جن عرب ممالک میں درجہ حرارت بہت زیادہ تھا، اب وہاں کثرت سے درخت لگائے گئے ہیں جن سے ان کا درجہ حرارت کم ہو گیا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے ملک میں زیادہ سے زیادہ درخت لگائیں اور ماحول خوشگوار بنائیں۔ آگے حدیث نمبر 14 ہے جس کا مفہوم ہے، جو کوئی اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو وہ اپنے پڑوسی کو تکلیف نہ پہنچائے۔ یہ حدیث ہے اور یہ اس کا ترجمہ ہے، جو کوئی اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو وہ اپنے پڑوسی کو تکلیف نہ پہنچائے، اور جو کوئی اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو وہ اپنے مہمان کی عزت کرے، اور جو کوئی اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو وہ اچھی بات زبان سے نکالے ورنہ خاموش رہے۔ تشریح اس کی یہ ہے، پیغمبر اعظم رسول اکرم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے اس حدیث پاک میں سب سے پہلے اپنے پڑوسی ہمسائے کو تکلیف نہ پہنچانے کا ارشاد فرمایا ہے۔ ہمسائے کے حقوق کے بارے میں آپ نے خاص طور پر تاکید فرمایا مجھے جبریل بار بار پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کی تاکید کرتے رہے، یہاں تک کہ مجھے خیال ہونے لگا کہ شاید اللہ تعالیٰ ہمسائے کو وراثت میں شریک کر دیں۔ ہمسائے کے بے شمار حقوق ہیں۔ فرمایا وہ مجھ پر ایمان ہی نہیں لایا جس نے پیٹ بھر کر کھایا اور اس کا پڑوسی بھوکا رہا۔ پڑوسیوں کے آرام کا خیال رکھیں کیونکہ ہر فرد کسی نہ کسی کا ہمسایہ ہوتا ہے۔ جس کی شرارتوں سے پڑوسی محفوظ نہ ہو وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ دوسرے حصے میں فرمایا کہ جو شخص اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو وہ اپنے مہمان کی عزت و تکریم کرے۔ مہمان امیر ہو یا غریب اس کی دل سے خاطر تواضع کرنی چاہیے۔
مہمان نوازی انبیاء کرام علیہ السلام کی سنت ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام میل 2 میل کا فاصلہ طے کر کے بھی مہمان کی تلاش کرتے تھے۔ ہجرت مدینہ کے موقع پر رسول اکرم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم اور صحابہ کرام انصار مدینہ کے مہمان بنے۔ حضرت عثمان بن ابی طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ، جنہوں نے خود بھوکے رہ کر مہمان کو پیٹ بھر کر کھانا کھلایا، آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے فرمایا، عثمان رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ تعالیٰ تمہارے اس جذبے سے بہت خوش ہوا۔ آخری حصے میں یہ فرمایا کہ مومن کو چاہیے کہ وہ منہ سے صرف اچھی بھلی بات نکالے، ورنہ بری بات کہنے سے بہتر ہے خاموش رہے۔ داناؤں کا قول ہے، تقریر چاندی ہے تو خاموشی سونا۔ چپ رہنے میں بے شمار حکمتیں ہیں، ان کے عیب اور خامیاں چھپی رہتی ہیں۔ انسان اپنی زبان کی وجہ سے جو ٹھوکر کھاتا ہے وہ پاؤں کی ٹھوکر سے کہیں زیادہ سخت ہے۔ زبان کو قابو میں رکھو۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے فرمایا، تم مجھے زبان کی ضمانت دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ حدیث نمبر 15 ہے، جس کا مفہوم ہے مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے۔ ترجمہ اس کا یہ ہے، مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، نہ اس پر ظلم کرتا ہے، نہ اسے بے یار و مددگار چھوڑتا ہے، اور نہ اس کی تحقیر کرتا ہے۔ تشریح، اس حدیث شریف میں رسول اکرم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، نہ وہ اس پر کبھی ظلم و زیادتی کرتا ہے، نہ کسی کو کرنے دیتا ہے، اور نہ اسے بے سہارا چھوڑتا ہے، بلکہ ہر وقت اس کی مالی اخلاقی مدد کرتا ہے اور کبھی اس کی برائی نہیں کرتا۔ مسلمان کی شان بھی یہی ہے کہ اپنے مسلمان بھائی کا ہر طرح خیال رکھے۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے، ترجمہ، بے شک مومن تو ایک دوسرے کے بھائی ہیں۔ حدیث شریف میں ہے، اللہ کے بندو بھائی بھائی بن جاؤ۔ مسلمان وہ ہے جو اپنے بھائی کے لیے وہی پسند کرے جو وہ اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ ایک حدیث شریف میں ہے، تمام مسلمان ایک جسم واحد کی طرح ہے۔ اگر جسم کے کسی ایک حصے کو تکلیف پہنچتی ہے تو سارا جسم تکلیف محسوس کرتا ہے۔ مبتلائے درد کوئی عضو ہو، روتی ہے آنکھ، کس قدر ہمدرد سارے جسم کی ہوتی ہے آنکھ۔ مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ جو کسی مسلمان بھائی کی تکلیف دور کرے گا تو اللہ تعالیٰ قیامت کے روز اس کی تکالیف میں سے کسی تکلیف کو دور کرے گا۔ انصار و مہاجرین نے اخوت و مواخات، بھائی بھائی بننے کی اعلیٰ مثال قائم کی ہے۔ ہمیں اپنے مسلمان بھائی کی مدد کرنی چاہیے، اس کی غیبت نہیں کرنی چاہیے، نہ اس سے حسد کریں، اس کے خون، مال اور عزت کا احترام کریں، محبت سے پیش آئیں، نفرت نہ کریں۔ آج کی ہماری یہ ویڈیو یہیں پہ مکمل ہوتی ہے۔ جو باقی کی 5 حدیث رہتی ہیں وہ ہم اگلی ویڈیو میں ڈسکس کریں گے انشاءاللہ۔ اگر آپ کو میری ویڈیو سے کوئی رہنمائی مل رہی ہے تو میری ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ تھینکس فار واچنگ اس۔